آج بھی اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے اور جس کی سوچ اور فکر اس طرف چلی جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر انسان برزخی سفر کی طرف توجہ کر لے، موت کا جام پینا ہے، قبر میں لاحد میں اترنا ہے، قیامت کا سفر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، کئی مراحل ہیں جن سے انسان نے گزرنا ہے۔ اور اگر آج یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں کوئی مشکل نہیں ہے برائی کا ترک کرنا، برائی کا چھوڑنا کوئی مشکل نہیں۔ برائی جب تک برائی ہے، جب تک ہماری سوچ اور فکر میں آخرت نہیں ہے، جب ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو جائے گی تو پھر یاد رکھیں یہ دنیا کی ہماری 50 60 70 سالہ زندگی اللہ ماشاء اللہ آگے کا نظام، عمومی اموات جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، سب کے سامنے چند دنوں میں کتنی اموات ہو چکی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ درجات میں بلندیاں عطا کرے۔ ہر طرف اسی طرح ہو رہا ہے، تو یہ لمحہ ہمارے اوپر بھی آنے کو ہے۔ اور یاد رکھیں کمال کی بات ہے، ولیوں میں ایک نام ہے حضرت شیخ ابو علی متقی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب کوئی ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا کہ میں جناب آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لیں، آپ فرماتے ٹھیک ہے، لیکن صرف میں ایک بات کروں گا، زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ایک بات کروں گا، اس بات کو تو قبول کر لے، میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، وہ بات کیا ہے جی؟ آپ فرماتے کہ یہ تھیلی ایک میرے پاس بنی پڑی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے موت، اس پر لکھا ہے موت، اور جیسے ہی تو میرا مرید ہوگا یہ تھیلی میں تیرے گلے میں ڈال دوں گا اور تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ ہمیشہ تیرے گلے میں رہے گی، اور بس باقی میں قبول کرتا ہوں۔ اب انسان پہلے سوچتا کہ ارے حضرت کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ موت میرے گلے میں ڈال رہے ہیں، اس میں میسج کیا ہے کہ بس اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ تو دنیا ان کی مرید ہوئی، اور جو بھی مرید ہوتا وہی تھیلی آپ اس کے گلے میں ڈالتے جس پر لکھا ہوتا موت، واضح لفظ ہو۔ اب ظاہر ہے جب موت کا پٹا گلے میں آ گیا جس پر لکھا ہے تو وہ بندہ نیک خود بن جائے گا، نمازی بن جائے گا، صالح بن جائے گا، عابد بن جائے گا، نیک بن جائے گا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا خود بنے گا۔ یعنی ایک ہی چیز کے اندر وہ پوری اس کی تربیت فرما دیتے اور فرماتے کہ بس میرا یہ پیغام ہے۔ یعنی ہمارے اہل اللہ نے
اس انداز کے اندر لوگوں کو فکر آخرت دے کر گناہوں سے بچایا۔ اب دیکھیے آج کے اس دور میں قرآن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے جو نقل متواتر کے ساتھ ہر دور میں جماعت در جماعت نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہر گھر میں ہر جگہ موجود ہے، اور یاد رکھیں مفسرین نے تفاسیر کر کے قرآن سمجھا دیا ہے، اور اس پر اب بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن کسی دور میں یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ قرآن کی صورت نہیں، یہ قرآن کا لفظ نہیں۔ ایک الحمد ایک لفظ ہے، 15ویں صدی جاری ہے، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الحمد جو ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ ہر بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں وہ آیات قرآن کی نظر نہیں آتی جو سود سے منع کر رہی ہیں، جو حرام کھانے سے منع کر رہی ہیں، وہ آیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 286 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکرے اور گناہگار انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اب کتنا واضح اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا۔ میرے عزیزو، ربا کیا ہے؟ سود ہے، جو ہم کسی کو 500 دے کر اضافی پیسے لیتے ہیں، یا ہزاروں روپے دے کر اس کے عوض میں سود لے کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سود جو ہے رب تعالیٰ فرما چکا کہ جب دور جاہلیت تھا نا، تو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے دور جاہلیت میں حضور کی آمد سے پہلے، اور لوگوں کے یہی ذرائع تھے، یہی کاروبار، اور اسی میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال بڑھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ اسلام میں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بتدریج نظام دے رہا تھا آقا علیہ السلام کو، اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں ڈیولپ کر رہے تھے، انہیں عطا فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام انہیں قبول کر رہے تھے۔ اور یہ اس وقت کتنا مرحلہ ہوگا کھٹن، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ جس معاشرے میں لوگ رچ بس چکے ہیں، ان کے نظام چل رہے ہیں، لیکن جیسے اسلام قبول کرتے ہیں ساری برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، ساری برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسلام نے فرمایا سود حرام ہے تو حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، زناکاری، بدکاری، عیاری حرام ہے تو حرام ہے، بس اس پر دوسری رہی کوئی۔ لیکن اب بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں نے بینک میں 2-3 لاکھ روپے رکھے ہیں، وہ وہیں کے وہیں پڑے ہیں جناب، ماہانہ 20-50,000 10,000 اتنا میرے پاس پیسہ آتا ہے، اس سے میرا نظام چلتا ہے، اور میری اصل رقم تو ویسے ہی پڑی ہے، تو موج کی زندگی گزر رہی ہے۔ ارے بھائی، موج کی زندگی نہیں گزر رہی، یہ پریشانی کا مرحلہ ہے۔ اس کے اندر ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ترقی کر رہا ہوں،
ارے بھائی کوئی ترقی نہیں. رب فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، ہاں اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود مال کو بڑھاتا نہیں، سود سے مال گھٹتا ہے. اب ہم بظاہر تیری بات مانیں یا ہم قرآن کی بات مانیں، رب کی بات مانیں، ہم کس کی بات مانیں؟ رب فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود جو ہے اس کے ذریعے رب فرماتا ہے تمہارا مال بڑھتا نہیں، تمہارا مال کم ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن کی بات ماننا ہے. اور جس رب نے پیدا کیا ہے وہ کیا رزق نہیں دے رہا؟ ہمارا رب پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ رب اس کو کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، ہم سیر نہیں ہو رہے، پیسہ 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 رات دن کر رہے، تو نتیجہ نکلا کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں رہا، ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. ہم بھول گئے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، ہم بھول گئے کہ ہم قیامت کے دن کس کے پاس جانے والے ہیں، ہم بھول گئے کہ یہ عارضی سا نظام ہے دنیا میں اور باری باری ہر بندہ جا رہا ہے. ہم کیا اس کو بھول چکے؟ اگر بھولے ہیں تو ہماری غلط فہمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں آپ بتائیں بڑے بڑے پیغمبر و رسول زمین پر آئے، بڑے بڑی ہستیاں اولو العزم اس کائنات رنگ و بو کے اندر انہوں نے قدم رکھا، اور آج وہ رب کے پاس ہے. اور یہ نظام کائنات، یہ روزانہ سورج کا آنا جانا، چاند کا آنا جانا، رات کا آنا دن کا آنا، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ہمارا بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر یہ ایک نظام ہے. یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ آئے دن جنازے ہم اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر قبرستانوں میں پہنچا پہنچا کر ہم نے یہ بھی سبق نہ سیکھا کہ سود حرام ہے. اللہ کے نبی فرمائیں کہ سود کھانا 1 روپیہ، 1 درہم، 1 پیسہ سود کا جو ہے 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. 33 عورتوں سے زنا کرنے سے بدتر ہے. یہ میری بات نہیں ہے، اس پیغمبر کی بات ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آ کر کائنات کو پاک کیا ہے، جس نے آ کر ہمیں یہ خوبصورت نظام دیا ہے. وہ پیغمبر فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 33 مرتبہ زنا کرنا، 33 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے 1 روپیہ سود کا کھانا. اب اندازہ فرما لیں، ہیں جی، 1 مرتبہ زنا کا گناہ کتنا ہے، اور 33 عورتوں سے زنا کرنا، اور کہاں سود کھانا. اور پھر آج انسان سمجھ رہا ہے کہ جی اس سے مال بڑھ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان میں تو ہمارے نظریات اور عقائد کہاں پہنچے؟ ان نظریات اور عقائد نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ سود کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. استغفر اللہ. جو یہ باتیں کرنے والے انہیں شرم آنی چاہیے. تم لوگوں نے پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے نا، وہ پیدا کرنے والا فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اور آج اس طرف کوئی آ رہا ہے تو لوگ اس کے مخالف آوازیں اٹھا رہے ہیں. کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کرو، کیوں؟ ہم بھوکے مر جائیں گے. استغفر اللہ. مر جاؤ. پہلے کیا حالت ہے ہماری، ہر کسی کے آگے کشکول جناب لے کے پھرتے ہیں، ہم مر گئے مر گئے مر گئے. اوے اللہ کے بندو، کیا مر گئے تم؟ قرآن و حدیث تمہارے پاس ہے. آج تمہیں صحابہ کرام کی زندگی یاد نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم بھول چکے ہو.
کیا ہو گیا انسان کو آج؟ ایک طرف آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم صاحب کتاب ہیں، ہمارے پاس رہنما قرآن موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور ہر دور کے اندر علماء کرام کی جماعتیں آئیں جنہوں نے قرآن و سنت پہنچایا، سمجھایا، اس پر کام کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، جناب سود کے بغیر ہمارے ملک کا نظام نہیں چلتا، کوئی گھریلو معاملات میں ہے تمہیں مجبور ہوں جی، سود کے بغیر تمہیں چل نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ حل ہوا ہے کئی سالوں کے بعد، پھر اس کے خلاف اپیلیں، عجیب بات ہو گئی۔ میرے دوستو خدا را دیکھیے، یہ عارضی سا نظام ہے چند روزہ، اس کے اندر فدا ہو کر قرآن و حدیث کے خلاف نہ چل، قرآن و سنت کے خلاف احتجاجاً کھڑے نہ ہو جاؤ کہ رب تعالیٰ کا بھی ہم نے سامنا کرنا ہے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، سود دگنا کر کر کے، یعنی اپنے مال کو سود کی شکل میں دگنا کر کر کے نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے ان کا پیٹ سود سے بھرے گا، تو رب تعالیٰ نے پھر حرام کیوں کیا؟ رب تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری سوچ فکر غلط ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کو سارا علم ہے کہ میں نے اتنی کائنات پیدا کرنی ہے، میں اس کے رزق پانی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اے انسان، تجھے ضرورت ہے اس فکر کی، تجھے ضرورت ہے اس فکر کی، اور تو نے اس فکر کو چھوڑ دیا، تو ظاہری فکروں کے اندر گم ہوا، پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا کہ جناب ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ آج حتیٰ کہ لوگ سینہ تان کر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، سینہ تان کر، اور دلائل دے رہے ہیں سود کے حق میں۔ دکھ تو اس بات کا ہو رہا ہے کہ دلائل دیے جاتے ہیں سود پر، اور طرح طرح کے، جب بیع و شراء تجارت کے طریقے قرآن اسلام ہمیں دے چکا ہے جی، تجارت کے ضابطے اصول بیان کر دیے گئے کہ اس طریقے سے تم مال کماؤ، ہرگز سود نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مال اسی طرح چلے اور ہم سود سے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو آئیے تیسری آیت کریمہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ ان کا حال اس شخص کی طرح ہوگا کہ جسے شیطان نے چھو کر اس کے حواس کو اڑا دیا، اسے مخبوط الحواس بنا دیا، پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، مارا کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس کا یہ حال ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ جو ہیں سود کے پیچھے اس طرح جاتے۔ دوستو چوتھی آیت کریمہ، ٹائم کم ہے اس لیے اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ہیں جی، ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے نا اسے چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کسی کو پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، جس پر آپ سود لے رہے ہیں، جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگو، اور رب فرماتا ہے باقی چھوڑ دو، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ پیسہ حلال نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود ہے وہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو، اسے نہ کھاؤ، نہ خود کھاؤ، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، نہ اس سے زکوٰۃ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے۔ کوئی نیکی نام کی چیز آپ کہیں نا کہ سود کے پیسے سے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں مسجدیں بنا رہا ہوں، مدرسے بنا رہا ہوں، دین کا کام ہی کر رہا ہوں نا جی، جب قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ سود کے پیسے سے لاکھوں مساکین کو کھانا کھلائیں، حرام کھلا رہے، حرام کھلا رہے۔ لہذا رب فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی رہ گیا اس سود کو چھوڑو۔ اور اگر یہ کام کرے گا کون؟ توجہ، یہ کافروں سے خطاب نہیں، کافروں، ہندوؤں، سکھوں سے خطاب نہیں، رب فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو تو رب تمہارے سے خطاب کر رہا ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو۔ اب بات کریں، رب نے چھپایا نہیں، رب تعالیٰ نے وعدے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ اب اس سے بڑھ کر رب کیا فرمائے گی؟ پھر انتظار کرو، پھر آگے مراحل آنے کو ہیں۔ ہاں جی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک مخلوق دکھائی گئی، ایک قوم دکھائی گئی کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ اتنے بڑے تھے، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا ہوں، اتنے پیٹ بڑے تھے، ایک ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا تھا جیسے ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ کیسی قوم ہے جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے، یہ سود کھانے والوں کا حال ہے جو حضور فرماتے ہیں معراج شریف کی رات میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا۔ اب بتائیے، ہے جی قرآن، اور پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم باز نہیں آتے، سود سے باز نہیں آتے، تو پھر رب کا فیصلہ سنو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو باز نہیں آ رہا نا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمیں پلٹنا ہوگا، سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، واپس آنا ہوگا۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے جو سود کو جائز قرار دے رہا ہے اور سود کھا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا بھول گئے ہو نا، غلطی ہو گئی، وَإِن تُبْتُمْ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، بھولے چکے جو ہو چکا توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کتنا بے نیاز ہے۔ وہ اس نے حل بھی دیا ہے کہ جو ہو چکا، غلطی ہو گئی، جیسے کر لیا کر لیا۔ وَإِن تُبْتُمْ، واپس آؤ، پلٹو توبہ کی طرف، توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو، ہم تمہاری گناہ معاف کر دیں گے، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اور فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور جن کو سود دے رکھا تھا ان سے اپنا اصل مال لے لو، اصل
اور بس باقی چھوڑ دو اور توبہ کر لو، اور نہ کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ اب اتنی ساری قرآنی آیات ہیں جن کے اندر سود کی مذمت خود رب نے بیان فرمائی۔ اب میرے مسلمان دوستو، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ قرآن ہر انسان کے پاس موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، ٹرانسلیشنیں ہو چکی ہیں، مفسرین تفاسیر لکھ چکے ہیں۔ جس فکر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں نا، اس فکر کی تفسیر پڑھیں۔ کسی فکر کے اندر بھی سود جائز نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف کون چل سکتا ہے؟ اس لیے آج وقت ہے، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سود کو چھوڑ دیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور کوئی آواز چل رہی ہے تو اس آواز کا حصہ بنیں، الٹے سیدھے دلائل نہ دیں دنیا کے اندر، کہ ایک دن آئے گا کہ رب کا جب سامنا ہوگا تیرے دلائل کہاں جائیں گے؟ جی، جس دن مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، نظام اسی کا ہے، جب اس کے پاس جائیں گے تو تیرے دلائل جواب دے جائیں گے۔ وہ پوچھے گا تو میں نے منع کیا تھا، رزق کا ذمہ دار بھی میں تھا، کیا میری ذات پر تیرا بھروسہ نہیں تھا؟ تو میرے عزیز دوستو، آج کا یہ مختصر بیان سود کے حوالے سے تھا، اور آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر الٹے سیدھے جناب لوگ دلائل دے کر، طرح طرح کی باتیں کر کے، اور سود کو جائز قرار دینے، اور علماء کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا حل نکالو جی، اس کے بغیر کیسے چلے۔ اب علماء قرآن و سنت کے خلاف حل نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے واپس آ جاؤ، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اگر ہمارا اس پر ایمان ہے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔